أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. لوگوں، تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں. دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا. دیکھو اگر تم جانتے یعنی یقینی علم رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے. تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. شکریہ. تمام وردی گیسٹ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ ملک توقیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر کشور سلطانہ چیئر ہسٹری، ڈاکٹر کوثر پروین، جناب عبداللہ جان عابد صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ جان عابد صاحب، حاکم صاحب، بلوچ صاحب، آپ تمام لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ. ناشاد صاحب، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے شاید میں نام نہ لے سکوں. اسٹوڈنٹس بھی مجھے نظر آ رہے ہیں جو کہ بہت انٹرسٹڈ ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر لیکچر سننے کے لیے. آئی ناؤ ریکویسٹ دی انچارج ہسٹری چیئر، آئی تھنک ہی از آؤٹ بفور ہی جوائنز اس بیک. The topic for today's discussion is the importance of oral history in Pashtun culture. ڈاکٹر فراسیاب صاحب ڈاکٹر اباسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے، اور میں ان سے پہلے کچھ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرا علم محدود ہے اور ان کی اسکالرشپ ہے اس ٹاپک کے اوپر، تو میں چاہتی ہوں کہ وہی بات کریں. لیکن جب تک وہ یہاں نہیں ہیں ہمارے انعام شیخ صاحب، تو میرا خیال ہے کہ ویلکم نوٹ تو ویسے انہوں نے دینا ہے، لیکن جو گیسٹ ہیں ان کو ہم بہت زیادہ انتظار نہیں کرواتے اور ہم ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی انعام شیخ صاحب جی واپس آ چکے ہیں. دی انچارج ہسٹری چیئر مسٹر انعام اللہ شیخ صاحب، ہی از این آتھر، ایجوکیشنسٹ، ایڈمنسٹریٹر اینڈ فرسٹ ایور ڈی جی آف ریجنل سروسز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. آئی ریکویسٹ ہم ٹو پلیز کم فارورڈ اینڈ ہیو اے ویلکم نوٹ بفور وی موو ٹورڈز لیکچر. سر. شکریہ میڈم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فتح محمد ملک صاحب، ہمارے دوست مہربان اور آج کے مہمان خاص ڈاکٹر عباسین یوسف زئی صاحب، عبداللہ جان عابد صاحب، ہمارے دوست ریاض منگی صاحب، میرے اور کلیگس ملک توقیر احمد خان صاحب، بہت سارے میرے دوست بھی بیٹھے ہیں، حاکم صاحب بیٹھے ہیں ادھر، ہمارے ہسٹری چیئر کے عبدالباسط مجاہد صاحب بیٹھے ہیں، احسن صاحب میرے کلیگس ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں. آپ سب کی مہربانی کہ آپ نے بہت ہی مختصر نوٹس پر یہاں آئے اور پارٹیسپیٹ کیا. یہ ہمارا تیسرا ایکسٹینشن لیکچر ہے اور میری کوشش تھی کہ یہ آج اصغر ندیم سید صاحب ہمارے ساتھ ہوتے، لیکن
کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکے. تو ہماری جو لسٹ میں مختلف صوبوں سے دوست تھے تو ڈاکٹر صاحب بھی اس میں تھے. اس کا ایک نمبر بعد میں تھا لیکن چونکہ یہ ہوا تو. اور ڈاکٹر عباسین صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پشتو کے اور پاکستان کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں اور اپنی زبان اور کلچر پر ایک بہت عبور رکھتے ہیں. پاکستان میں پشتو اسپیکنگ جتنی بھی فریٹرنیٹی ہے، جتنے بھی ہمارے عالم اور ادیب ہیں، ان کو تقریباً ہر فورم پر نمائندگی کرتے ہیں. یوں تو ان کو پاکستان کی حکومت اور افغانستان کی حکومت کی طرف سے پریزیڈنشل ایوارڈ ملا ہوا ہے اپنی علمی خدمات کی بنیاد پر، لیکن وہ اپنی ترقی پسند سوچ اور انسان دوست اپروچ اور ایک پاکستان کی مختلف قومیتوں کو کی نمائندگی کے حوالے سے ایک منفرد اپنا مقام رکھتے ہیں. سندھ سے لے کر اور خیبر تک ان کی جو ہے پارٹیسپیشن ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے. ہسٹری چیئر کا بنیادی مقصد میں بار بار آپ سے گزارش کرتا آیا ہوں کہ یہ ہے اورل ہسٹری. کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے گم شدہ روایات ہیں، جو جس کو ایک انگریزی میں کہیں تو ایک ایسوٹورک علم کہتے ہیں، کہ سینہ بسینہ ایک جو علم چلتا ہے وہ کہیں گم ہو گئی ہے ایک عرصے سے. ایک دور تھا کہ آپ کو پشاور میں تو آپ کو قصہ خوانی بازار ہے ایک، اور اسی طریقے سے سرائے کا کلچر ہوتا تھا، قافلوں کا کلچر ہوتا تھا پرانے دور میں. پھر وہاں سے ایک کلچر نکلا قصہ گوئی کا، کہ باہر سے قافلے آئے، نئی لوگ جو تھے، نئی دھرتی تھے، ادھر انہوں نے اپنے داستانیں شروع کی، اور آہستہ آہستہ یہ پھر داستانیں ہسٹری کے ساتھ، کلچر کے ساتھ، اور ساری جو ہے ہماری ادبی ایکٹیویٹی کے ساتھ بھی شامل ہو گئیں. آپ ہمارے دوست ادھر سندھ سے بھی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سندھ کا جو سنہری دور ہے لٹریچر کا، وہ سمرا دور کہا جاتا ہے. 4 صدیاں عربوں کے بعد، عربوں کو سکسیڈ کرنے والے سمرا تھے، بیسیکلی راجپوت تھے، کنورٹ ہوئے، مسلم ہوئے. وہ سندھی ادب کا گولڈن پیریڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ سارے جو سندھ کے بڑے قصے ہیں، چاہے اس میں سسی پنو ہو، چاہے اس میں عمر ماروی ہو، اور جتنے بھی کلاسیکل قصے ہیں وہ اسی دور کے ہیں. اور وہ سارا دور اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ اس دور کو داستان گوئی کے فن نے اور اس قسم کے ہمارے دوسرے جو میوزیشنز تھے، جس کو ہم بھٹ بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے گلوریفائی کیا. اور آج ہسٹری اگر رہ گئی ہے، جو ایون ریٹن ہسٹری رہ گئی ہے، اگر اس میں سے آپ یہ قصے، کہانیاں اور داستانیں نکال دیں تو میرا خیال ہے کہ ہسٹری کے اہم ماخذ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور پرائمری سورس مٹیریل ختم ہو جائے گا. اسی تسلسل میں ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کی علمی کاوشات اور کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہوئے پشتون کلچر اور پشتون روایات اور پشتون تاریخ، ان سب کو سمرائز کر کے آپ دوستوں سے ڈسکس کرنے اور آپ کو جو ہے اس کے متعلق علم دینے کے لیے بلایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میرا سندھ سے تعلق ہے، لیکن جو پشتو ٹپے میں نے دیکھا ہے کہ درد کی کیفیت ہے، وہ شاید ہی کسی دنیا کی زبان کے کسی اور شعری فارم میں ہو. مطلب ہمارے سندھ کے جو بڑے عالم اور ادیب وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے شاہ لطیف سے لے کر جتنے بھی شعراء تھے، یا پنجاب میں خود جتنا بلے شاہ نے اور خواجہ فرید نے انسانی اندر کی کیفیات کو، انسانی روح کے المیہ کو جس شدت سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس عاجزی سے سوسائٹی کو ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پر
ایک مختصر سی خواجہ فرید کی ہے کہ تیری باندیاں دی میں باندیاں تیری دردی کتیاں نال ادب. اب آپ دیکھیں کہ عاجزی کی کیا ایک کیفیت ہو گئی, تیری دردی کتیاں نال ادب. لیکن ہمارے جو نکات کہتے ہیں کہ اس سے بھی ایک ڈگری آگے جو درد اور عاجزی پشتو ٹپے میں ہے وہ کسی اور شاعری کے صنف میں نہیں. اسی طرح پشتو کی اپنی بڑی ایک خوبیاں ہیں, روایات ہیں, اور یہ پشتو صرف یہ نہیں ہے جو آپ کے پی دیکھ رہے ہیں, یہ خراسان کی پوری اسٹیٹ اور افغانستان اور ایران کا ایک پورا حصہ یہ, اور پاکستان کا ایون کچھ حصہ, یہ پرانی ایک جو اسٹیٹ تھی اس میں پشتو نے اپنی علمیت اور اپنے شعور کی وجہ سے ایک راج کیا ہے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. ادب اور علم شعر سے تعلق کی یہی ایک نقصان ہے کہ بندہ اپنی داستان میں شروع کر دیتا ہے, تو میں نے یہ ایک لبرٹی لی. لیکن میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, اور خاص طور پر ملک صاحب کا. ملک صاحب has always been a fatherly figure to us all. He has been kind enough to ignore our follies and our faults and always appreciates our positive aspect. میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. آپ دوستوں کا بھی. دیکھیں تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگ اور ان کی اپروچ اور ان کا کنٹریبیوشن میٹر کرتا ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ علم دوست ہیں, علم سے دلچسپی رکھتے ہیں, اور اب میں مزید جو ہے دیوار نہیں بننا چاہتا. تو باقی ہسٹری کے چیئر کے حوالے سے کل انشاءاللہ جب دوست اس کو سنبھالیں گے میرے بعد, تو میں یہ ضرور کہہ سکوں گا کہ حسن کو حسن بنانے میں ہمارا بھی ہاتھ ہے, آپ ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتے. تھینک یو. Thank you very much, Inam Saab. Before requesting Dr. Abbasin Yousafzai for his talk, let me share a brief profile of Dr. Saab with all of you. Dr. Abbasin Yousafzai is a widely recognized Pashto poet, scholar, literary critic, and column writer, in addition to being a noted TV and radio anchor person. Dr. Sahab has been given presidential awards by the government of Islamic Republic of Pakistan and by the government of Afghanistan the Presidential Award for the Pride of Performance for his literary contribution to Pashto literature, and he has also won the Best Teacher Award from Teaching Staff Association of Islamia College University, Peshawar last year. Dr. Saab has been contributing in Pashto language and literature for the last 45 years. 45 years, almost half century. Regularly, along with different Pashto and Urdu newspapers, literary magazines, radio, television shows. Being an active author, prolific author, he has written forewords to around 200 Pashto and Urdu books. He has written numerous scripts for television and for radio. He has contributed a lot, a number of prose poetry books in Urdu language as in Pashto language, and most of his works are translated as well, have been published multiple times. It's not just کہ ایک ایڈیشن آ گیا اور کتاب ختم ہو گئی. 5 ایڈیشنز 10 ایڈیشنز ایک ایک کتاب کے آ رہے ہیں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پڑھے جانے والے اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب ہیز بین ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان لارج نمبر آف لٹریری اینڈ ریسرچ سیمینارز, workshops, conferences, poetry sessions in distinguished positions pardon my bad throat please, in several foreign countries as well. Dr. Abbasin Yousafzai has recently accomplished a very significant task of Pashto syllabus from KG to 12th grade under Khyber Pakhtunkhwa Directorate of Curriculum and Teaching Education. He has authored popular Pashto, Urdu books. He'll be sharing his story with us soon. Sir, we are honored to have you here with us. Thank you very much for your time. So I'll not take too much time. Dr. Saab se request karti hu, please come forward and have a few words on oral history significance on Pashtun culture. Dr. Abbasin Yousafzai Saab.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلالت مآب فتح محمد ملک صاحب، ڈاکٹر انعام شیخ صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ جان عابد صاحب، حاکم صاحب، پروفیسر صاحبان، ریسرچ اسکالرز، السلام علیکم۔ مجھے یقیناً بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں دانشوروں کے بیچ موجود ہوں۔ آپ کی یونیورسٹی میں بہت بڑے بڑے دانشور ہیں، ان کی موجودگی میں ہماری ضرورت بہت کم پڑتی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اور خصوصاً آپ کی یونیورسٹی میں انعام شیخ صاحب موجود ہیں جو اپنے کام میں ماہر بھی ہیں اور اپنے کام سے انصاف کرنے والے بھی ہیں، اور پھر ہمارے بزرگ محترم پروفیسر فتح محمد ملک صاحب اگر اسلام آباد میں ہیں تو یہ آپ لوگوں کی بڑی خوش بختی ہے۔ ہم تو ان کو بہت مس کرتے ہیں پشاور میں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، وقت کے حساب سے اس موضوع کو قابو میں لانا میرے بس کی بات تو ہے نہیں۔ کوشش کروں گا کہ موضوع کا حق ادا کر پاؤں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی میری مدد کرے گا پلیز؟ تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔ بات یہ ہے کہ جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس میں میری خوش بختی یہ ہے کہ پختون کلچر سارے کا سارا اورل ہے، اورل ٹریڈیشن پہ بیسڈ ہے۔ تو جب اورل ٹریڈیشن کی بات آتی ہے تو آپ یقین کریں مجھے پختون کلچر کے اندر جو خصوصیتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو کمالات موجود ہیں، ان سب کو میں آشکار کرنے سے پہلے اتنا کہوں گا کہ جس طرح آپ لوگوں کی ثقافت ہے اسی طرح ہماری بھی ایک ثقافت ہے، اور میں اس فکر کا آدمی ہوں کہ یہ ساری زبانیں ہماری خالائیں ہیں، ہماری ممانیاں ہیں، ہماری چچیاں ہیں، اور ثقافتیں سب ہماری ثقافت ہے، کیونکہ ہم جب اس ملک میں رہتے ہیں تو خصوصاً اپنے ملک کے اندر بلکہ تمام انسانی ثقافتوں کو اپنا سمجھتے ہیں۔ ثقافت کیا ہوتی ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ زندگی کے طور طریقوں کو، زبان، رسوم و رواج، مذہبی عقائد، روایات، تجربات، اخلاقیات، عادات، نفسیات، ادبیات، مصوری، رقص، موسیقی، تصورات، رہنے سہنے کے طریقے، غمی شادی، اور یہ سارا کچھ ثقافت کا حصہ ہے جو ہماری ثقافت میں بھی موجود ہے۔ ہم پختون ثقافت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کیریکٹرسٹکس ہے، 2 دستور یعنی ویلیوز ہیں، اور رولز اینڈ ریگولیشن، لارے چارے اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی 3 حصوں میں نے پختون ثقافت کو تقسیم کیا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں آسانی رہے گی آگے بڑھنے میں۔ خوئی خصلت یعنی کریکٹرسٹکس اور مینرز جو ہے، اس میں پت اور عزت سب سے پہلے ہے۔ تو پت اور عزت، دوستی کی عزت رکھنا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، حرص سے اجتناب کرنا، برے کاموں سے اجتناب کرنا، اور پختونوں کے حجرے میں غریب اور مالدار سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی قسم کی چارپائی پہ بیٹھتے ہیں، ایک قسم کا کھانا کھاتے ہیں، تو ان میں تمیز نہیں ہے معاشرتی طور پہ۔ اور پت آپ ہندو معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پت کہتے ہیں کریکٹر کو، یعنی آپ کے اوپر جو دوسروں کے حقوق ہے وہ آپ کس طرح نبھاتے ہیں۔ تو ہندی میں کہتے ہیں پتی یعنی وہ شخص جس کے ساتھ آپ کا کنٹریکٹ ہو چکا ہے، آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور پتنی وہ بھی اسی پت سے مشتق ہے، کیونکہ ہم ایک ساتھ رہے ہیں، ہندو معاشرہ اور پختون معاشرہ ایک ساتھ رہے ہیں ایک عرصے تک، بلکہ کئی ہزار سال، کئی 100 سال تک۔ خیگڑا یعنی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، یعنی
معاشرے میں خیر پھیلانا، اس کو کہتے ہیں خیگڑا، یہ کیریکٹرسٹکس کا حصہ ہے۔ تورا اور میڑانا، یہ کہتے ہیں جنگ میں غیرت دکھانا اور بھاگنے سے پرہیز کرنا، یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اگر آپ جنگ میں بے غیرتی دکھاتے ہیں تو آپ کے لیے ایک پیغور بن جاتا ہے اور ساری عمر پھر اس کو سہنا پڑتا ہے۔ لوز یعنی وعدہ، جس طرح اسلام میں بھی وعدے کی پابندی کا ذکر ہے اور اس وعدے کو نبھانے کے لیے سر و مال کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنا۔ ننگ و غیرت، اس کو بھی سب لوگ جانتے ہیں، یعنی ننگ غیرت، اور ہمارے غیرت کو شاید غلط ترجمہ کیا گیا ہے، غیور پٹھان کہا جاتا ہے، تو غیور کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ یہ لڑائی میں بڑا ماہر ہو ہے، نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ غیور اس شخص کو ہم کہتے ہیں جو اپنی عزت، اپنی بیوی کی عزت، اپنے گاؤں کی عزت، اپنی زمین، اپنے ملک، اپنے مذہب کے لیے، حتیٰ کہ اپنے پٹ اینیمل کے لیے، اپنے پالتو جانور کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرے تو اس کو غیرت مند یا ننگیالے کہا جاتا ہے۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو غیور کے معنی جب پٹھانوں کے بارے میں استعمال ہو تو صحیح معنی یہ ہیں۔ اس کے بعد جی رختیا یعنی سچ بولنا۔ سچ بولنا تو ایک قدر ہے اور اسلام نے بھی اس پہ بہت زور ڈالا ہے، اور حمزہ بابا نے ایک جگہ کہا ایک شعر میں کہ پشتو اور اسلام ایک جیسے ہیں، پشتو اور اسلام ایک جیسے ہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسانی لباس میں آنا چاہیں تو وہ پشتو کے لباس میں آنا چاہیں گے، کیونکہ ان کی عادتیں ہم نے کافی اپنائی ہیں۔ تو یہ ہے، آگے ہے انصاف، بلائنڈ جسٹس، یہ بھی سب کے لیے ہے، یعنی کسی نقصان کی پرواہ کیے بغیر انصاف کے تقاضے پورے کرنا۔ سخاوت، یہ بھی ایک قدر ہے جو ہزاروں سال سے انسانوں میں موجود ہے، یعنی پشتون، پٹھان، افغان، یہ سب ایک چیزیں ہیں، اگر میں استعمال کروں تو اس کا مطلب ایک ہی ہوگا، کیونکہ پختون سارے افغان ہیں لیکن سارے افغان پختون نہیں ہیں، ان میں کئی نسلیں اور بھی شامل ہیں لیکن نسلاً پختون افغان ہیں۔ سخاوت یعنی خود اگر بھوکوں بھی مرے تو ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور ایسی کئی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ شرم و حیا، شرم و حیا بھی ایک قدر ہے اسلام کے لیے۔ شرم و حیا یعنی ایسے نہیں کہ پردے اور اس کے بارے میں نہیں، شرم و حیا یہ ہے کہ آپ ان اقدار کی پابندی کریں جو اقدار معاشرے کی جانب سے آپ پر منطبق ہوتی ہیں۔ امانت، یہ بھی ایک قدر ہے جو سب لوگوں میں موجود ہے، اور امانت ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ عجب خان آفریدی کے گھر میں برٹش پولیس بغیر اجازت کے اندر داخل ہوئی تھی تو اس نے بدلہ لینے کے لیے ان کے اوپر حملہ کیا اور اس کا بدلہ لیا، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں امانت، کہ اس نے ان کے امانت کو باقاعدہ حفاظت سے واپس کیا۔ صلاح مشورہ یعنی میوچل کنسلٹیشن اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی جمہوری قدم اٹھاتے ہیں ہم تو اس میں صلاح مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے، یعنی جرگہ اور حجرہ ایسی چیزیں ہیں جس میں بیٹھ کے پختون اپنے تمام مسائل اور تمام تنازعات کا حل نکالتے ہیں۔ دو دستور یعنی ہم دوسرے فیض میں پہنچ گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ صلاح اور جرگے کے بارے میں خوشحال خان خٹک نے کہا تھا کہ نورانی کا غذائی چی سرکینی دیری نسل اور یاران پا مشورت۔ 400 سال پہلے خوشحال نے کہا کہ وہ جگہ نورانی بن جاتی ہے جب 4 دوست مشورے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کی بنیادیں ہمارے جرگے میں، ہماری سوسائٹی میں ہزاروں سال سے موجود ہیں، اور وہ قدریں اب بھی موجود ہے اور اچھے انداز سے موجود ہے۔ دو دستور یعنی ہمارے دساتیر کیا ہیں،
ہماری روایات کیا ہے، رواج کیا ہے. تو جرگا اس کا حصہ ہے، اور جرگا کا پہلا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں جرگا کا پہلا حصہ ہے مرکہ. مرکہ دو چار لوگ کسی معاملے پہ تحقیق کر لیتے ہیں تو پھر وہ جرگے کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مرکہ. جو تانا تحصیل کا سسٹم ہے یہ مرکہ کی پیداوار ہے. مرکہ سے تانا تحصیل کا سسٹم پیدا ہوا ہے. پھر دوسرا حصہ جرگے کا وہ ہے جرگا. جرگا مینز جوڈیشری نظام جو ہے، عدالتی نظام جو ہے، یہ جرگے کی پیداوار ہے، کیونکہ جرگا 5000 سال سے موجود ہے پختون قبائل میں. جس طرح آپ کے ہاں پنچایت ہے، یہی جرگا ہے. ایران میں مجلس ہے، ایران میں عرب میں مجلس ہے، اور ایران میں کیا کہتے ہیں اس کو، وہاں بھی مجلس کہا جاتا ہے. اور سوویت یونین میں وہاں سوویٹ کہا جاتا تھا. رشین کنٹریز میں سوویٹ کہتے ہیں جرگے کو، پنچایت کو. تو یہ سب میں رائج ہیں. اس کا تھرڈ سٹیج جو ہے وہ ہے لویا جرگا. لویا جرگا مینز پارلیمنٹ. تو تھانہ تحصیل، جوڈیشری نظام اور پھر پارلیمنٹ، یہ تینوں نظام ہماری کلچر میں ایک طویل وقت سے موجود ہیں اور پریکٹس میں ہیں. اور جب احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا گیا تو اس وقت یہ جرگے کی پیداوار تھے. وہ ایک عام شخص تھے، لیکن اس میں صلاحیتیں بہت زیادہ تھی، اور وہ بیڑے اور بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک چرواہا تھا، لیکن اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ سب نے مل کے ان کا انتخاب کیا اور ان کو بادشاہ بنایا گیا. اس کے بعد ہے ننواتی. ننواتی ایک شکل ہے، جیسے کسی ملک کا جہاز دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اپولوجی. تو اپولوجی کی شکل ننواتے ہمارے ہاں موجود ہے ہزاروں سال سے. جب کوئی ظالم اپنے ظلم پہ پچھتاتا ہے تو وہ مظلوم کے ہاں جا کے معافی مانگتا ہے، اور مظلوم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ معاف کر لے، کیونکہ یہ قاعدہ ہمیں اسلام نے بھی سکھایا ہے اور پشتوں نے بھی سکھایا ہے کہ معاف کرنا. انتقام لینے میں تو بڑا مزہ ہے، لیکن معاف کرنے میں جو تسکین ہے وہ انتقام میں کہاں. اس کے آگے ہے تیگا. تیگا کو آج کل دنیا سیز فائر کے نام سے جانتی ہے. تیگا ہمارا ایک دستور ہے. جب دو قبائل، دو فریقین کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے تو بزرگ جمع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک بزرگ ایک پتھر اٹھا کے ایسے اٹھاتا ہے اور پھر پھینکتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان تیگا ہے. تیگا پتھر کو کہتے ہیں. یعنی آج کے بعد آپ میں سے کوئی بھی فریق ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایکشن اس وقت تک نہیں لے گا جب تک آپ کا تنازع حل نہ ہو. اس پہ باتیں ہوتی ہیں، اس کو حل کیا جاتا ہے. تو یہ ہے تیگا جو دنیا سیز فائر کے نام سے جانتی ہے. روغ جوڑا، پیچ اپ. روغ جوڑا تو سب جانتے ہیں، کیونکہ جس طرح تیگا عارضی جنگ بندی ہے، اسی طرح روغ جوڑا بھی اس قسم کی ایک چیز ہے کہ دو فریقین کے درمیان صلح کرنا. یہ اس کو کہتے ہیں روغ جوڑا. دو فریقین کے درمیان صلح صفائی کرنا اور ان کی تلخی کو شیرینی میں بدلنا، یہ کہتے ہیں اس کو روغ جوڑا. پناہ ورکول، یعنی اگر آپ کے گھر میں آپ کا دشمن بھی حفاظت کے خیال سے داخل ہو جائے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو بحفاظت اپنے گھر تک پہنچائیں. اور تاریخ میں کئی بار ایسے ہوا ہے. یعنی اس کو نقصان پہنچانے سے آپ قومی مجرم ہے. آپ کو پوری قوم آپ کو پکڑ لے گی اور آپ کو کہے گی کہ آپ نے کیوں اس کو نقصان پہنچایا ہے. تو آپ کے گھر کو بھی جلایا جا سکتا ہے، آپ کو شہر بدر بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان قوانین کی پابندی کرنی ہے جو پشتوں کے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے دشمن کو بھی اگر نہتتا ہے تو آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر وہ آپ کے مقابلے پر کھڑا ہے تو تب آپ اپنی بہادری دکھائیں. ننگ وروڑل،
ننگ ورڑل کہتے ہیں جب کوئی مظلوم اپنے قبیلے کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے قبیلے سے مدد مانگتا ہے کہ میری مدد کرے دشمن کے خلاف یا کسی مسئلے میں، تو اس کو کہتے ہیں ننگ ورڑل. اور عموماً قبیلے کے سردار کے پاس جاتے ہیں تو وہ مانتا ہے اور اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سب. دخز درناوے، دخز درناوے کا مطلب ہے خواتین کی عزت کرنا. یعنی دشمنی اور جنگ میں لوگ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. ہمارے ہاں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز نہیں ہے. محبت میں شاید جائز ہو لیکن جنگ میں قطعاً جائز نہیں. جنگ کے بھی ہمارے قوانین ہیں، اور قوانین یہ ہے کہ آپ کسی خاتون کو نہیں مار سکتے. اگر خاتون آ جائے تو فوراً فائر بندی ہو جاتی ہے، کوئی بھی فائر نہیں کر سکتا. خاتون کو نقصان پہنچانا ایسے ہے کہ اپنے آپ کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. یعنی اگر اس کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو آپ کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، سب لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو خواتین کے لیے بڑی گنجائش ہے. خواتین بلا خوف و تردد کہیں بھی جا سکتی ہے جنگ کے زمانے میں. اور پختون معاشرے میں خواتین کی بے حد عزت کی جاتی ہے، بے حد. لوگ کہتے ہیں کہ عموماً مغربی این جی اوز یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سندھ میں یہ ہو رہا ہے اور پختونخوا میں یہ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ پختونخوا میں، پختون کلچر میں خواتین کی انتہائی حد تک عزت ہے. اگر کوئی خاتون جنگ کے دوران ظاہر ہو جائے تو جنگ بندی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب آپ کسی کے ہاں پیچ اپ کے لیے جاتے ہیں، یعنی معافی مانگنے کے لیے یا ننواتے پہ جاتے ہیں، تو خواتین آگے ہوتی ہیں. سب سے آگے بچے، پھر اس کے بعد خواتین، پھر مرد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کا کردار ہمارے معاشرے میں بہت اہم ہے. ایک خامی ہے جو بعد میں بتاؤں گا چپکے سے. غزہ جیسے ہولی وار ہوتا ہے، جیسے جہاد ہے اسلام میں، تو اسی طرح غزہ بھی ہے. کہتے ہیں کتور اربل میں میراتی گی وطن جنگ دے جانا نہ من قوما. اگر مجھے بیوہ ہونا بھی پڑ رہا ہے تو پڑے، لیکن میں ملک کے لیے اپنے شوہر کو بیچ کے اس کی شہادت کے لیے میں تیار ہوں. تو یہ جذبہ موجود ہے خواتین میں کہ وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو اور شریک حیات ہو، جس شکل میں بھی ہو، خواتین ہی عزت افزائی کرتی ہے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے مردوں کی. اب آگے ہم قانون پہ. جو قانون ہے، لارے چھارے رولز ریگولیشن جو ہے، اس میں حجرہ سب سے پہلے ہے. حجرہ ایک ایسی جگہ ہے کہ دنیا میں گیسٹ ہاؤس الگ ہے، جمنیزیم الگ ہے، ویڈنگ ہال الگ ہے، ٹھیک ہے، پلے گراؤنڈ الگ ہے، اور اسی طرح کئی اور چیزیں بھی، کنڈولنس ایریا الگ ہے. اور ہمارے یہ سارے کام ایک حجرے کے اندر ہوتے ہیں. بچے اس میں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، بڑا میدان ہوتا ہے، بڑے بیٹھ کے سارے معاملات طے کرتے ہیں، مہمانوں کو بھی سنبھالتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خامی ہے حجرے میں، وہ یہ کہ صرف ایک خامی ہے، اور وہ یہ کہ اس میں خواتین نہیں جا سکتی. یہ خالصتاً مردانہ جگہ ہوتی ہے جس میں خالی مرد بیٹھ سکتے ہیں، خواتین اس میں نہیں جا سکتی. ان کے لیے گھر میں، خواتین کے لیے گھر میں اپنا انتظام موجود ہوتا ہے، کیونکہ یہ خالصتاً مردانہ ڈومیننسی کی جگہ ہوتی ہے. تو حجرہ وہ واحد جگہ ہے جو دنیا میں شاید ہی کسی قوم کے پاس اتنی ملٹی ڈائمینشنل اور اتنا ملٹی پرپز ایریا ہو. یہ ایک خاص جگہ ہے. اورل ٹریڈیشن تو یہ سارا کلچر جو ہمارا ہے، یہ اورل ٹریڈیشنز پہ مبنی ہے. جو سارا کلچر ہے اس میں ریٹن کچھ بھی نہیں ہے. اس صدی میں شاید ہم نے کچھ حصے محفوظ کر لیے، وگرنہ یہ سینہ بسینہ ہزاروں سال سے ہم تک ابھی تک پہنچا ہے سارا کچھ. تو اس میں اگر ہم دیکھیں، بدرگاہ بھی ایک دستور ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ کے مہمان آ گئے تو اب آپ کے مہمان آپ کے گاؤں، آپ کے دیہات کے علاقے سے آپ کو بخیر و عافیت نکالنا ہے. ان کی خیریت کی ذمہ داری آپ کی ہے. اگر مہمانوں کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ آپ ذمہ دار ہے، لوگ آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو اس کو کہتے ہیں بدرگاہ.
پھر ہے بدل. بدل بدل کہتے ہیں ریونج کو، یعنی جس طرح قصاص ہے اسی طرح اسلام میں جس طرح موجود ہے، یعنی اپنی بے عزتی، قتل یا کسی نقصان یا تاوان کی بدل لینا. ہاں، اس کے بعد ہے جی برامتا اور بوتا. یہ کسی زمانے میں یہ سلسلہ تھا، اب نہیں ہے رہا. مالی معاملات میں یا کسی جائیداد کے معاملات میں ایک فریق دوسرے فریق کی کسی قیمتی چیز یا کچھ حالتوں میں کچھ بندوں کو بھی اپنے پاس بٹھا سکتا ہے تب تک جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو. اس میں خواتین شامل نہیں ہے، مرد. داڑا کو دنیا اب گوریلا وار کے نام سے جانتی ہے. داڑا ایک ایسا طریقہ ہے جنگ کرنے کا کہ دشمن یہاں موجود ہے تو بیک وقت 2-3 جگہوں سے اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، تو دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، تو دشمن ڈر جاتا ہے. اس میں ایک رقص ہے ہمارا، اتن اس کو کہتے ہیں. اس کی ویڈیوز بھی میں دکھانے کی کوشش کروں گا، یہاں تو کاپی نہیں ہوئی. تو اتن بھی ایک رقص ہے. اس میں ایک خاص ٹائم پہ سب ناچنے والے بیک وقت بندوق سے فائر کرتے ہیں، اور یہ محاذ جنگ کے لیے ہے یہ رقص. تو اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ بندوق کی بیک وقت 40 لوگ ایک بندوق سے بیک وقت فائر کر لیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت بھاری اسلحہ ان کے پاس موجود ہے. مجھے بتایا گیا کہ یہ اگر ذبح ہو جائے تو پھر ہمیں دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو پھر سب نے کہا کہ یہ اگر ذبح ہو جائے تو اس کا گوشت ہم کھا لیں گے، یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کی جگہ آپ کو ذبح ہونا چاہیے. تو اس کی جو ہمدرد تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، بکریاں اور بھی آ جائیں گی اور آپ کو ذبح نہیں ہونا چاہیے. ایک ایسی کہانی ہے جس میں انسانی شرف کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو یہ بچوں کی کہانیاں ہیں جس میں بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ بچے خود بناتے ہیں. عموماً کبھی کبھی بڑے بھی بنا کر دے دیتے ہیں، لیکن عموماً بچوں کی اپنی تخلیقات میں شامل ہوتی ہے یہ کہانیاں. یہ ہے دوسری ویڈیو. اس میں کچھ بچے مل کے ایک ساتھ ایک نظم گا رہی ہیں اور خود سے گڑی ہوئی ہے. یعنی یہ چھوٹی بچی اپنی باجی سے پوچھ رہے ہیں کہ باجی ہم سیر کے لیے جائیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں. جب مجبور ہو جاتی تو کہتے ہیں جاؤ، تو یہ چلی جاتی ہیں. یہ جب واپس آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے لیے خیال آئی ہیں آپ. تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں. تو کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں جانے نہیں دیا، آپ تو کہہ رہی تھی کہ نہ جائیں، تو ہم آ گئے. وہ کہتے ہیں آپ دلی تک گئے اور میرے لیے کچھ نہیں لائے، تو یہ کس طرح آپ نے مجھے یاد رکھا. یہ ایک نظم ہے بچوں کی. اور یہ ایک ماموں اور ایک بھانجی ایک ساتھ مل کے ایک ٹپا گاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت کو مت دیکھو، شام ہر وقت ہوتی ہے، میں کبھی کبھی ہوتا ہوں، مجھے دیکھو. کہتے ہیں کہ میں جدائی میں برداشت کر رہی ہوں آپ کا غم، اور جدائی کی تیز ہوا مجھے بہت پریشان کر رہی ہے. تو یہ ایسا صنف ہے ٹپا کہ کوئی شاعر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرا ہے. یہ کسی کا بھی نہیں ہے مگر سب کا ہے. سب اس پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. اور آپ یقین کریں گے جب کوئی ٹپا گایا جاتا ہے تو آپ اس میں معنی کی سمندر دیکھتے ہیں. یہ دنیا کا سب سے پرتاثیر شعر میں اس کو کہتا ہوں، کیونکہ یہ 9 اور 13 سیلیبلز میں ہے. 2 مصرے ہیں، 1.5 مصرع ہے. بلکہ یہ دنیا کی کسی زبان میں نے نہیں دیکھا. تو میں 2-3 ٹپوں کی معنی اور ٹپے آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک ٹپا ہے کہ خاوند ما گل د گلاب کے
خاوند ما ګل د ګلاب کې چې د جانان غېږه کې پاڼې پاڼې شمه. اے میرے مالک مجھے گلاب کا پھول بنا تاکہ میں اپنی محبوب کی گود میں پنکڑی پنکڑی ہو جاؤں. اور دوسرا ٹپا ہے کہ زانے زڑو جاموں کی جوڑ کو لکا پوران کلی کے باغ د گلوینا. بوسیدہ کپڑوں میں بناؤ سنگار کر لیا جیسے اجڑے دیار میں پھولوں کا باغ. ایک اور ٹپا ہے آپ نے مشہور سنا ہوگا, اس کو اردو میں بھی ڈھالا گیا کہ داستا پسترگو کے پیریان دی. پہلے تو کبھی کبھی غم تھا, یہ اردو میں بھی ہو گیا ہے, اس میں یہ ٹپے ہیں. داستا پسترگو کے پیریان دی چپتا راشی جھوٹے مال را کوینا. اس کو میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا, میں اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہوں اس کو ترجمہ کرتے وقت. کہتے ہیں کہ تیری آنکھوں میں آسیب کا سایہ ہے. آسیب جب تمہارے اوپر آتے ہیں تو تمہیں تکلیف کم ہوتی اور مجھے زیادہ ہوتی ہے. یہ تجربہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سائنسی تجربہ ہے, اس میں بہت کمال ہے, اور یہ زیادہ تر خواتین کی تخلیق کردہ صنف ہے یہ ٹپا. تو ہم اپنی ٹاپک کی جانب دوبارہ آتے ہیں. یہ بھی ایک بچہ ہے جو ٹپے گا رہا ہے. کاش آپ اس کی آواز سن لیتے. اسی طرح اس نے بہت خوبصورت انداز سے گایا ہے, اور یہ ٹپا آپ کو ہر ساز میں, ہر طرز میں, ہر راگ میں گایا ہوا ملے گا. جب آپ سرچ کریں گے تو یہ اس کا کمال یہ ہے کہ کسی بھی طرز میں گایا جا سکتا ہے. پاپ سنگرز نے بھی گایا, کلاسیکل نے بھی گایا, اور فوک تو گاتے ہی ہیں. تو عجیب و غریب چیز ہے یہ. تو آپ کو یہ سن کر بہت, اس میں جو مضامین ہوتے ہیں, جو باتیں ہوتی ہے, وہ بڑی نازک, بڑی دل کو لگنے والی باتیں ہوتی ہے, بہت خوبصورت. اور اس میں تاریخ کے کئی اوراق اس میں پوشیدہ ہے اور اس میں جمع ہو گئے ہیں. اب دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, کہاں ہے بیگ؟ چارجر لگائیں بھائی. مسئلہ پھول کا ہے, پھول کدھر جائے گا؟ تو آگے بڑھتے ہوئے ہم لیکچر کی جانب آتے ہیں. دوبارہ جو پریزنٹیشن ہے بدرگاہ کو آپ نے سنا, بدل بھی ریونج ہے, برامتا اور بوتا بھی آپ نے سنا, داڑا گوریلا وار ہے, ناغا پینالٹی ہے ایک قسم کی. جب کسی ایسی جگہ کی, کسی ایسے کام میں جس میں قومی طور پر پابندی لگائی گئی ہو اور آپ اس کی وائلیشن کرتے ہیں, یا قوم جب پابندی لگاتے ہیں تو اس کو ناغا کہتے ہیں, یعنی اس کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ اس کی پابندی کریں گے, تو یہ ناغا ہے. یعنی ناغا وہ قومی کاموں میں حصہ نہ لینے والے یا قومی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو جو سزا ملتی ہے اس کو ناغا کہتے ہیں. بندیز ہے اسٹے آرڈر, اس کو جدید دور میں اسٹے آرڈر کے نام سے اب مشہور کیا گیا ہے کہ کسی جگہ پہ جب جرگے کی جانب سے پابندی لگ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اسٹے آرڈر. چگا, ہمارے علاقے میں پہلے سے یہ سلسلہ موجود تھا ہزاروں سالوں سے. جب کوئی آفت آتی ہے, قدرتی آفت, یا کوئی دشمن آ جاتا ہے تو آواز لگائی جاتی ہے یا ڈول بجایا جاتا ہے. پہلے عید میں بھی جب عید کا چاند دیکھا جاتا تھا تو ڈول بجایا کرتے تھے کہ ڈول بج گیا تو عید کا. جب شہری میں بھی لوگوں کو اٹھانے کے لیے شہروں میں بھی ڈول بجایا جاتا تھا. اب موبائل آنے سے, لاؤڈ سپیکر آنے سے وہ مسائل حل ہو گئے, بلکہ ٹریڈیشن میں تبدیلی آ گئی. یرغمل صلح کو یقینی بنانے کے لیے دشمن
کہ کچھ سامان یا لوگوں کو ضمانت کے طور پر رکھنا، اور کبھی کبھی اپنی مرضی سے دو فریقین ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں کچھ سامان یا کچھ جائیداد۔ اب تو مسئلہ حل ہو گیا، پیسے آ گئے ہیں، اس زمانے میں جس زمانے میں پیسے نہیں تھے تو یہ کیا جاتا ہے۔ ملاتڑ کہتے ہیں کسی کام کے لیے یا دشمن کے خلاف یا سیاسی معاملات میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرنا، ملاتڑ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ملاتڑ اور اشر، ہمارا ایک قانون ہے آگے آئے گا، یہ NGOs جو کام کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر ملاتڑ اور اشر کی پیداوار ہے۔ پیغور جب کوئی کام آپ کر لیتے ہیں، آپ کا دادا کوئی کام کر جاتا ہے ایسا جو غیر قانونی ہو، اپنے کلچر کے خلاف ہو، تو اس کی یاد میں آپ کو بار بار تانا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تانا آپ کے خاندان نے یا آپ نے یا آپ کے خاندان میں سے کسی نے کیا ہے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس سے بڑی دشمنیاں بھی ہوئی کہ جب پیغور اس حالت میں ہوتا ہے جب اس کو اس وقت سزا نہیں ملی ہوتی، اگر سزا بھی مل جاتی ہے تب بھی تانا باقی رہتا ہے۔ کوانٹن کہتے ہیں بیوگی کو۔ عموماً ایسی خواتین ہوتی ہے پختون معاشرے میں جو ایک یا دو بچوں کے ساتھ بھی اگر ان کا شوہر مر جائے تو وہ دوسری شادی نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں میں انہی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور ان کے لیے قربانی دینا چاہتی ہوں۔ تو کوانٹن کو بھی بہت احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور ان خواتین کی بہت عزت بھی کی جاتی ہے اور ان کی مدد بھی کی جاتی ہے کہ اس نے ان بچوں کے لیے اپنی جوانی بخش دی ہے، یعنی اپنی جوانی ان بچوں کے نام کر دی ہے، تو اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ پیو بچی پورے با سپینکڑی ستورے کم سی، خیبر آفریدی نے کہا پیو بچی پورے با سپینکڑی ستورے کم سی، سمر پا پت کی دی پخے دگا پٹانے ڈیرے۔ تو یہ ہے اشر یعنی ایک آپ کی زمین ہے، اس میں اگر آپ اور آپ کا بیٹا اکیلے دونوں مل کے کام کرتے ہیں، 10 دن میں آپ اس کی بوائی یا کٹائی کرتے ہیں، تو اگر گاؤں کے 10 لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے تو 1 دن میں ہو جائے گا۔ تو اس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھیتی باڑی کے کاموں میں اور دیگر کاموں میں بھی ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اس کو اشر کہتے ہیں، جو میں نے NGO کے حوالے سے آپ سے بات کی۔ یہ ایک اور لفظ ہے ٹولانا۔ ٹولانا آپ نے ٹول پلازا دیکھا ہوگا، انگریزی میں بھی پشتو کی بے شمار الفاظ ہیں۔ ٹولانا کہتے ہیں چندے کو، چندہ جمع کرنا، اس کو کہتے ہیں پشتو میں ٹولانا۔ ہاں، تو سب لوگ پیسے جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو سرکاری طور پہ خرچ کیا جاتا ہے، تو یہ چندے کی پہلی قسم ہے ٹولانا، ٹول پلازا۔ ہمارے پیسے جمع ہو جاتے ہیں اور ہماری ترقی پہ صرف ہوتے ہیں۔ میلمستیا، ہاسپٹیلٹی یعنی مہمان نوازی، تو آپ سب کو معلوم ہے کہ مہمان نوازی کی وجہ سے ماضی میں ہم نے نقصان بھی بڑے اٹھائے ہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کیا نقصانات ہوئے۔ تو یہ ہے کہ مہمان نوازی ہم سب کی، پورے پاکستان میں تمام قبائل اس میں ماہر ہیں، لیکن یہ ہے کہ پختون قبائل اور عرب قبائل مہمان نوازی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ مشر مننا یعنی بزرگوں کا احترام کرنا، بزرگوں سے مشورہ لینا، بزرگوں کے پاس جانا، ان کے سامنے نشے سے پرہیز کرنا، ان کے سامنے زیادہ باتیں نہ کرنا، ان کے سامنے فضول ہنسنا، ان کے سامنے کانا پوسی کرنا، اور یہ چیزیں پختونوں میں اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ بزرگوں کے سامنے خاموش بیٹھا جاتا ہے، جب کوئی کام کی بات ہو تو کی جاتی ہے، وگرنہ ان کے سامنے خاموش بیٹھا جاتا ہے۔ مشر خوانا یعنی لیڈر سلیکشن، مشر یعنی اپنے لیڈر، اپنا نمائندہ چننے کے لیے لیاقت اور قابلیت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اختر یعنی عید۔ اختر کہتے ہیں عید کو۔ عید پر سب سے پہلے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، جو قاعدہ تمام مسلمانوں میں رائج ہے اسی طرح سے ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ نے ہر حجرے میں جا کے کچھ نہ کچھ کھانا ہے، اگر آپ نہیں کھا سکتے تب بھی کھانا ہے۔ تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کم کھانا ہے. تو جب آپ پورے محلے میں جائیں گے، پورے گاؤں میں جائیں گے تو آپ سیر ہو چکے ہوں گے. تو یہ طریقہ اب ماڈرنائزیشن کے ساتھ کچھ دیہاتوں میں تو رائج ہے، لیکن اربن ایریا میں وہ نہیں رہا. خپلوی ریلیشن شپ، یعنی جب ہم کوئی رشتہ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ہی نسب میں ہو، اور یہ ہے کہ صورت سے زیادہ سیرت کو اہمیت دی جاتی ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا رشتہ اپنے لیے رشتہ بھی اپنے لوگوں میں کریں اور اپنی بہن بیٹی بھی اپنے ہی لوگوں میں بیاہ دیں. یہ کوشش کرتے ہیں، وگرنہ باقی تو رشتے آسمان پہ ہوتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا. برگڑا پڑونے خواتین کو جو حصہ دیا جاتا ہے جائیداد میں اس کو پڑونے کہتے ہیں، لیکن یہ پڑونے بھائی کی طرف سے عموماً دیا جاتا ہے. پڑونے کہتے ہیں چادر کو، یعنی بہن بیٹی کو چادر فراہم کرنا. تو یہ زمین کی شکل میں ہوتا ہے یا نقدی کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن عموماً زمین کی شکل میں ہوتا ہے جو بہن بیٹی کو دیا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ دیتے ہیں. پختونوں کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ بہن بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے. اور میں یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں دوسرے کے حوالے سے بات بتاؤں گا کہ ہمارے ایک دوست نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ دیا. تو اس کی 2 بہنیں تھیں، تو ان کے بہن کے شوہر نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے. اس نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ اس نے کہا آپ کی 2 بہنیں، میری 5 ہیں، تو جب ان کو پتا چلے گا تو مجھے بھی دینا پڑے گا. تو یہ حالات ہیں. اولاد روزنہ، بچوں کی تربیت کے لیے بہت سنجیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت کو انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے، اور ان کی تربیت کے لیے ان کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دینا والدین اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. خوراک پوشاک، یعنی خوراک تو ظاہر ہے جو ہر قبیلے، ہر قوم، ہر علاقے کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے، کچھ خوراک ایسی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کھانا سادہ ہو، اور پوشاک میں شلوار قمیض اور سفید ٹوپی یا پگڑی یا پکول، جس کو چترالی ٹوپی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے لباس کا حصہ ہے. لیکن سفید ٹوپی اور پگڑی ہمارے لباس کا حصہ ہے. شملہ لونگی، اور اس کے علاوہ خواتین بھی اسی طرح کا لباس ہے، پگڑی کو ہٹا کے، واسکٹ کو ہٹا کے. باقی جس طرح مردوں کا ہے اسی طرح خواتین کا لباس ہے. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ہماری بڑی سعادت ہے کہ ہمارے ہی لباس کو، یعنی شلوار قمیض کو، پاکستان کا قومی لباس بنایا گیا. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور اس کے علاوہ گاونڈ، نائبرہڈ، یعنی پختون لوگ اپنے پڑوسی کا بہت خیال رکھتے اور پڑوسی کو اہم سمجھتے ہیں. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی خراب شخص موجود ہے تو اس کا اثر آپ پر بھی ہوگا. تو اس وجہ سے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ان پہ نظر بھی رکھتے ہیں. برگڑا، جب گلے ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں، پہلے ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے، 3 بار ان کے شانے کے اوپر سر رکھتے ہیں. تو یہ اب ایک بار پہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جب کوئی حجرے کے اندر آتا ہے تو آپ اس سے گلے ملتے ہیں اور پورا حجرہ گلے ملتا ہے. تو اس میں اگر شناسا انسان ہے تو ٹھیک ہے، اگر ناشناس ہے اور اس شخص کو آپ جانتے نہیں ہے، کوئی اجنبی ہے، نامانوس ہے، تو اس کی تلاشی بھی ہو جاتی ہے گپ شپ میں. یعنی وہ آپ کے حجرے میں کوئی بھی آ سکتا ہے، سب کو اجازت ہے کہ آپ کے حجرے میں گھس آئے، لیکن جب سب گلے ملتے ہیں تو اس کی تلاشی بھی ہو جاتی کہ اس کے ساتھ اسلحہ کیا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کے دستور میں شامل ہے کہ پتہ چل جائے کہ جو بندہ داخل ہو رہا ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے پستول ہے، کوئی کہتا ہے چاقو ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، وہ ہے. ڈلا ٹپلا، پولیٹیکل لابینگ میں پختون کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لابی، کوئی نہ کوئی گروہ، کوئی نہ کوئی گروپ بنا لیں اپنے لیے.
تو وہ اس لیے کہ مسائل ہوتے ہیں سیاسی جماعت کے ساتھ یا ایک گروہ کے ساتھ وابستگی ضروری ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کچھ دوست ہوں۔ سوگند، اوتھ، جب پختون جب قسم کھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی قسم کھانے کی، تو پختون اللہ تعالیٰ کی ذات پر قسم کھاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پما بخزت طلاقی، یعنی کہتے ہیں کہ میں اپنی عورت کی قسم کھاتا ہوں، اگر میں نے اس بات سے مکر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میری بیوی مجھ پر طلاق، تو یہ کبھی بھی اپنی بات سے نہیں مکرے گا کبھی بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پختون عورت اور پختون بیوی کی عظمت کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی نظر میں سب سے زیادہ بڑی عزت انسانوں میں اس کی بیوی کی ہوتی ہے۔ لوبے، سپورٹس کئی قسم کے ہیں، بے شمار ہیں، اس کے کئی نام ہیں، اور ہمارے مقامی جتنے سپورٹس ہیں آپ یقین کریں اتنے زیادہ ہیں اور اتنے خوبصورت ہیں، جسمانی ذہنی سارا کچھ اس میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد فوڈ اور ڈریسز تو ہو گئے۔ لوبے، دزوئے خوشحالی، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس پہ خوشی منائی جاتی ہے، بیٹی کی پیدائش پہ اب تو منائی جاتی ہے، لیکن خواتین عموماً بہت غمزدہ ہو جاتی ہیں، سب خواتین، کہ بھئی یہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، بیٹا کیوں پیدا نہیں ہوا، لیکن اب سب لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی ایک جیسے ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ ہو گئے لوگ کہ بیٹی اور بیٹا ایک جیسے ہیں، تو اب وہ سلسلہ نہیں رہا، لیکن پرانے زمانے میں لوگوں کو مردوں کی ضرورت ہوتی تھی کمانے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ اب وہ کمانے اور لڑنے کا سلسلہ تو اللہ کرے کہ مزید نہ رہے، اور لڑنے کا سلسلہ ہم فوجی اور پولیس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ امن رہے معاشرے میں، اور باقی کمانا تو خواتین نے بھی شروع کر دیا ہے، بہت کما رہی ہیں، بہت لائق فائق بچیاں ہیں ہماری۔ اتھن، وہ شاید آپ صرف دیکھ سکیں گے، آواز نہیں سن پائیں گے۔ اتھن کے کئی اقسام ہیں، خواتین الگ زنانے میں ناچتی ہیں اور مرد الگ ناچتے ہیں۔ یورپ میں کچھ افغانوں نے یہ شادیوں میں ایک ساتھ ناچنا بھی متعارف کر رکھا ہے، لیکن عموماً ایسا ہے کہ مرد الگ مردانے میں ناچتے ہیں، خواتین کے اندر۔ اور اتھن کے کئی اقسام ہے، آپ اگر اتھن کو غور سے دیکھیں تو وہ آپ کو رقص سے زیادہ جسمانی ورزش لگے گا، کیونکہ اتھن کو جب آپ دیکھتے ہیں، آپ نے خٹک ڈانس کبھی دیکھا ہے؟ خٹک ڈانس میں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، آپ خالی دیکھ سکتے ہیں، بس یہ آواز شاید آپ تک نہ پہنچ پائے۔ یہ ایک ڈرامے سے لیا گیا ہے، ایک ڈرامے سے، تو ڈرامہ اگنور کریں، اتھن دیکھیں۔ یہ اتھن ہے اور یہ خٹک ڈانس ہے۔ خٹک ڈانس کے بارے میں احمد فراز صاحب نے کہا ہے کہ ایک ہاتھ میں رومال ہے
ایک ہاتھ میں رومال ہے ایک ہاتھ میں تلوار، پختون کا کردار، جو پیار کرے پیار ملے، وار کرے وار، پختون کا کردار۔ آپ دیکھیں اگر یہ رقص ہوتا تو اس میں تلوار کا کیا کام ہے؟ رنظور پختنا یعنی بیمار پرسی جو سب ثقافتوں میں ہے وہ ضروری سمجھی جاتی ہے، اور کنڈولنس بھی ضروری سمجھا جاتا ہے، یعنی آپ نے جنازے میں اور فاتحے میں شرکت اور ساتھ بیمار کی عیادت، یہ لازمی چیزیں ہیں جو بندے نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑے شخص کو میں نے دیکھا، وہ کسی کے غمی شادی میں شریک نہیں ہوتا تھا اور کسی بھی لوگوں کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھتا تھا، تو اس کے جنازے میں میں نے 5 لوگ دیکھے، سنے ہیں کہ 5 لوگ اس کے جنازے میں شریک تھے، کوئی نہیں تھا۔ تو جب آپ دوسروں کی عیادت کرتے ہیں، دوسروں کے جنازوں میں اور فاتحوں میں جاتے ہیں تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے، وگرنہ نہیں آئیں گے۔ میل مسیح ہو گیا ہے ادیرہ، یعنی ہر پختون کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرتے وقت بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے آبائی قبرستان میں دفن کرنا ہے، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ملک سے کتنی محبت رکھتے ہیں یہ لوگ، اس سے اندازہ لگائیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان بننے سے پہلے تحریک پاکستان کے پیدا کردہ عناصر پختون ہیں، فرنگیوں کو پختونوں نے بگایا ہے، اور جب پاکستان بن رہا تھا تو مشرقی سرحد پہ لوگوں نے ایک دوسرے کو لوٹا بھی ہے، ایک دوسرے کو مارا بھی ہے، اور ناموس کی بھی حفاظت نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں پورے پختونخوا کے علاقے میں ایک بھی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی ہندو یا سکھ یا عیسائی کو تنگ کیا گیا، تنگ، باقی باتیں تو بہت دور کی بات ہے۔ اور تحریک پاکستان کے دوران لوگ ہندوؤں اور سکھوں کو بس کے اڈے تک لے کر وہاں ایک دوسرے سے روتے ہوئے رخصت ہوئے، ٹرین سٹیشنز تک لے کر گئے، اٹک تک لے کر آئے اور ان کو روتے ہوئے رخصت کیا، اور ان کی امانتیں 10 اور 20 سال بعد انہوں نے آ کر وصول کی۔ تو یہ سلسلہ رہا۔ آپ اردو ادب اور پنجابی ادب اٹھا لیں، سندھی ادب میں بھی ہوگا کہ تحریک پاکستان کے دوران جب ہجرت ہو رہی تھی تو کیا ہوا۔ ہمارے علاقے میں ایک بھی مثال نہیں ہے، ایک بھی۔ سینکڑوں سالوں سے سکھ اور ہندو یہاں رہ رہے ہیں، عیسائی رہ رہے ہیں، کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے کہ ان کو نقصان پہنچایا گیا، ان کو بری نظر سے دیکھا گیا۔ لوگ آپ کا گھر جلا دیں گے، آپ کو گھر سے شہر بدر کریں گے، آپ کو گاؤں سے نکال لیں گے، لیکن کبھی بھی آپ کسی غیر مذہب کے شخص کو یا غیر قوم کے شخص کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میراث جیسے انہیریٹنس کا قانون ہے اسلام کا، اسی طرح ہمارا بھی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا جائیداد میں، سب لوگ نہیں دیتے، کچھ لوگ دیتے، کچھ نہیں دیتے۔ ستانہ دار یعنی وہ لوگ جو ملا، قاضی، صاحبزادہ اور میاں، سید، ان لوگوں کا بے حد احترام کیا جاتا ہے۔ پختون بہت احترام کرتے ہیں، اور خاص کر یہ لوگ اگر کسی جرگے میں شریک ہو تو یہ جو بات بھی کہہ دے ان پہ آمین ہو جاتی ہے کہ بالکل صحیح کہا۔ اوبخور یعنی اریگیشن کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ شیخ ملی بابا ہمارے ایک پختونخوا کے وزیر تھے، آپ کو معلوم ہوگا کہ پختونخوا کی ریاست 1620 میں پہلی بار بنی ہے،
1520 میں 1520 عیسوی میں پختونخوا کی ریاست بنی. اس کے پہلے بادشاہ تھے ملک احمد اور اس کی حدیں وزیرستان، ملتان، قندہار اور کابل تک پھیلی ہوئی تھی. اور اس کا نقشہ موجود ہے نیٹ پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. پختونخوا کا نقشہ بھی موجود ہے، ان کا لوگو بھی موجود ہے، ان کا جھنڈا بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے. ملک احمد اس کے پہلے بادشاہ تھے اور ان کے پہلے وزیر جو تھے ان کا نام تھا شیخ آدم ملی. تو انہوں نے اس زمانے میں پختونخوا کی تمام زمینوں کو تقسیم کیا اور پانی، آبپاشی کے پانی کو تقسیم کیا. تو وہ سسٹم سکھوں کے بعد، مغلوں کے بعد، انگریزوں کے بعد اور پاکستان بننے کے بعد اب تک رائج ہے. وہ سسٹم ابھی تک رائج ہے. تو آلریڈی سسٹم موجود ہے. دلار تک یعنی راستے پر جب جاتے ہیں تو عموماً مرد آگے ہوتا ہے، خاتون پیچھے ہوتی ہے. میرا ایک دوست، ایک مذاق مجھے سوجا ہے کہ میرا ایک دوست مجھے ملے پشاور میں، تو ان کی بیگم پیچھے تھی اور وہ آگے تھے. اسی مہینے اتفاقاً کابل میں ان سے ملاقات ہو گئی، ایک کانفرنس کے لیے میں گیا تو بیگم آگے تھی اور یہ پیچھے تھے. تو میں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، پشاور میں بیگم پیچھے تھی اور بھابھی کیسے اب آگے ہو گئی ہے؟ تو اس نے مذاقاً کہا کہ یہاں مائنز کا خطرہ ہے. تو یہ ہے کہ جو لوگ لکھ پڑھ جاتے ہیں تو وہ خواتین کو آگے کرتے ہیں، جو نہیں لکھے پڑھے ہوتے تو وہ اسی دستور میں پیچھے رکھتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کم پڑھی لکھی یا ان پڑھ خاتون ہو تو اس کے آگے چلنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو نئی منزل تک پہنچا سکتی، آپ اس کو منزل تک پہنچائیں گے. مسئلہ یہ ہے. سزا، جیسے سزائیں تجویز کی اسی شیخ ملی نے، یہ پختون ولی کی جتنی سزائیں ہیں انہوں نے تجویز کر رکھی ہیں اور ہر جرم کی اپنی اپنی سزا ہے. اور اس میں سورا ایک سزا تھی جو اب نہیں رہی کیونکہ اس زمانے میں ضرورت تھی. دو قبائل، دو فریقوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے، آپس میں صلح ہو گئی تو ظالم کو اس بات پر مجبور کیا گیا، کہ آپ کے گھر کا ایک رشتہ مظلوم کے گھر جائے گا. تو وہ اس میں ایک مٹھاس بھی ہے، یعنی دشمن آپس میں ماموں اور بانجا بانجی بن جاتے تھے تو دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی تھی عموماً. لیکن یہ ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو بھیڑ چھڑایا جاتا تھا. کبھی کبھی ان کا رشتہ ناکام بھی ہوا کرتا تھا لیکن عموماً کامیاب رہا، کیونکہ اس میں جب جرگہ بیٹھتا تھا تو پھر جرگہ آپ کو ملامت کرتا تھا، اس وجہ سے لوگ وائلیشن نہیں کرتے تھے. تو وہ طریقہ اب نہیں رہا، وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. زنا سزا جس طرح موجود ہے، ہر علاقے میں اپنی اپنی سزا ہے، لیکن زنا کی سزا اس وقت موجود تھی کہ اس کا منہ کالا کر دو اور گدھے پر سوار کر دو. تو گدھے پر ایسے کہ آگے کی طرف نہ دیکھے، پیچھے کی طرف دیکھے تاکہ جائے اور سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہیں. تو اس وجہ سے اس جرم کی جانب کوئی جاتا ہی نہیں تھا. اس کی سزا اتنی سخت تھی کہ لوگ غم کے مارے مر جاتے تھے. ٹنگ ٹکور، جیسے موسیقی ہے، ہر علاقے کی اپنی اپنی موسیقی ہے اور ہماری موسیقی ایسی ہے. پورے بر صغیر میں آپ جائیں، کلاسیکل موسیقی جتنی ہے وہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو نیند آئے گی، اور پشتو موسیقی جب آپ سنیں گے تو آپ اٹھیں گے، آپ کوئی کام کرنے کے لیے اٹھیں گے، آپ میں جذب آ جائے گا. تو یہ فرق ہے، فوک، ہماری فوک موسیقی جیسی ہے. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. میں نے بہت جلدی کوشش کی کہ سمیٹ لوں، لیکن کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے اگر ٹائم زیادہ لگ گیا ہے تو میں بھی معذرت ہوں. سوالات کے لیے میں بالکل ہمتن گوش ہوں. جی بچہ. سر میں شروع کرتی ہوں. پلیز میڈم. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، وہ خیبر پختونخوا کی ریجنل ہسٹری پڑھاتا ہے. تو آپ نے بڑی ایک زبردست گفتگو کی اور الیبوریٹڈ جو پشتون کوڈ آف لائف ہے، بیسکلی پشتون ولی، اس کے اوپر آپ نے
ہمیں گائیڈ بھی کیا, ہمارے ساتھ شیئر بھی کی, اور ویژول افیکٹس تھے. اپالوجیز فار دی ٹیکنیکل گلچز, بٹ سنس دا لیکچر واز سو ایکسٹینسو اینڈ فل آف انفارمیشن, تو میرا خیال ہے وہ سائٹ کے پیچھے چلی گئی اور آپ کی جو بات ہے وہ زیادہ اہم ہو گئی ہمارے لیے. سر یہ جو پشتون کوڈ آف لائف ہے یا پشتون ولی جس کو ہم کہتے ہیں, اٹس اے ریٹن کوڈ, سوری انریٹن کوڈ, اور جنریشن آفٹر جنریشن یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح اوور آل ایک کلچر پاکستان میں بدل رہا ہے, گلوبلی بدل رہا ہے, مور ٹورڈز ویسٹرنائزیشن ہو, تو جو موجودہ یوتھ ہے, پشتون یوتھ, وہ اس پشتون کلچر میں کہاں تک اسیمیلیٹ ہو سکی ہے, اور کہاں تک وہ لگتا ہے آپ کو کہ یہ لیگیسی آگے لے کے جائے گی؟ بہت اچھا سوال ہے میڈم. ایسا ہے کہ پختون ولی میں یا پشتون ولی میں کوئی ایسی رکاوٹ ہے نہیں جو ٹکر ہو, کوئی ٹکر نہیں ہے ماڈرنائزیشن کے ساتھ. حجرہ ایسی جگہ ہے جو آپ کسی وقت بھی چلا سکتے ہیں اور کہیں پر بھی چلا سکتے ہیں. ایک دوست نے لندن میں حجرہ قائم کر رکھا ہے, تو وہاں پہ انگریز جا کے چلم بھی پڑا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں چلم بھی پیتے ہیں. حقہ جو ہے ہمارا حقہ ایسے اوپر ہوتا ہے اور پنجاب کا پائپ کے ساتھ پیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ آ کے کھاوا بھی پیتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گپ شپ بھی کرتے ہیں. تو ایسی کوئی رکاوٹ ہے نہیں, البتہ اس کو ماڈرنائزیشن کے ساتھ جوڑنا ہے. میں اکثر بزرگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے حجرے میں انٹرنیٹ کی سہولت اب فراہم کرنی ہے, تاکہ نوجوان حجرے سے بھاگنا چھوڑ دیں اور وہاں بیٹھ کے آپ کی نگرانی میں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, لکھنے کے لیے وہاں پہ موجود ہو اور انٹرنیٹ کی سہولت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں, اور یہ ان ریٹن چیزیں ہیں. یہ حجرے میں عموماً کہتا ہوں کہ جس پختون نے حجرے میں اٹک بیٹک نہ کی ہو اور جس پختون خاتون نے حجرے کے لیے کھانا نہیں پکایا ہو, تو ان کی پختون ولی میں کمزوری ہے. تو یہ سب لوگ کرتے ہیں. ہم دو گھروں میں رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو آپ دیکھیں, عبداللہ جان عابد صاحب, ادھر بھی گھر ہے ان کا اور خیش کی نوشیرہ میں بھی ان کا گھر ہے. تو دونوں گھروں کو ایک بیک وقت چلاتے ہیں, یعنی جب چھٹی ہوتی ہے تو جاتے ہیں وہاں, سب دوست جمع ہو جاتے ہیں. میں بھی اسی طرح کرتا ہوں. تو ہم اربنائزیشن کے باوجود رورلائزیشن سے نہیں نکلے, کیونکہ وہاں ہماری جڑیں ہیں. اور جب آپ کی جڑیں, اور خصوصاً رائٹرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے لوگوں, اپنے علاقے, اپنے موسموں, اپنے جھرنوں, اپنے پرندوں اور اپنے جانوروں اور اپنے زمین سے جڑا رہے. اگر نہیں جڑا رہا تو اس کی شاعری میں, اس کی تحریروں میں وہ چیز نہیں ہوگی جو چاہیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اب بہت خدمت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں, اپنے علاقے میں نوجوان اپنے آباء و اجداد کی خبروں, ان کی یادگاروں اور تاریخی مقامات اور سیر و سیاحت کے مقامات کی ویڈیوز بنا کر دے رہے ہیں. اس کی لاکھوں میں ویورشپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جڑے ہوئے ہیں, ان کو ہم چھوڑنا نہیں چاہیں گے, کیونکہ ہمارا بچہ, سندھی بچہ, پنجابی بچہ اگر اپنے کلچر سے جڑا رہے تو تب اس کو کامیابی ہے. پنجاب سے مجھے ایک گلہ ہے کہ پنجاب میں لوگ اپنی زبان کی جانب بہت راغب نہیں ہے. پوری دنیا کی ترقی کا راز ہی یہی ہے کہ تمام بچے اپنی مادری زبان میں پڑھیں, اگر نہیں تو اپنی مادری زبان کو بطور لازمی مضمون ضرور پڑھیں. ہم دیکھیں, ہمیں جب اچھے انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے, اچھے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے, تو ہم ان ممالک سے رجوع کرتے ہیں جن ممالک کے بچے اپنی مادری زبان میں میڈیکل اور انجینئرنگ کر چکے ہیں. ہماری سڑکیں دیکھیں, ہمارے ٹنلز دیکھیں, ہم جاپان اور چائنا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. میڈیکل کے لیے ہم امریکہ اور یورپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنی زبان میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنی زبان سے دور ہیں. ہمیں تو سندھ پہ فخر ہونا چاہیے کہ سندھیوں نے اپنے لیے ایک مرحلہ تو طے کر دیا ہے. اللہ کرے کہ وہاں پہ آگے بڑھیں لوگ. تو پورے پاکستان کو سندھ کے پیٹرن پہ اپنی زبانوں کو پڑھنا چاہیے. انگریزی بھی پڑھے ہمارا بچہ, اردو بھی پڑھے, عربی بھی پڑھے, فارسی بھی پڑھے, لیکن اپنی زبان نہ بھولے. جی سر. سر, پختون اور پشتون ان میں کیا کوئی فرق ہے یا پروننسیشن کا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اصل میں یہ ایک ہی چیز ہے. ہمارے ہاں ایک حرف ہے, اس کو کہتے ہیں خین. خین, تو خین ایسا ہے کہ اس کو کچھ قبائل خی کی آواز سے پڑھتے ہیں, کچھ شی کی آواز سے پڑھتے ہیں.
تو اس لیے پختونخوا یا پشتونخوا دونوں ایک چیز ہے. پختون اور پشتون ایک ہے, پشتو اور پختو ایک ہے. تو اس کو یہ نارتھ ساؤتھ کا فرق ہے. ہاں جی, تو یہ مسئلہ ہے. جی سر. افغان اور پشتون کا آپ نے ذکر کیا کہ افغان اور پشتون ایک ہی نسل سے ان کا تعلق رہا ہے. موجودہ حالات میں پشتون اور افغان الگ الگ قوموں میں شمار ہوں گے یا, کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے, میں تھوڑا سا اس کو سوال کو تھوڑا سا واضح کر دوں, کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ افغان اور پشتون کی جو نیچر جو انداز ہے زندگی گزارنے کا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوا ہے. حالات وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ الگ ایک ملک میں رہتے ہیں, وہ الگ ایک خطے میں رہتے ہیں, تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ افغان اور پشتون کو الگ الگ قوموں میں شاید شمار ہوتے ہیں. لیکن آپ کی رائے؟ میں بالکل اس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. چوہان, چوپڑا اور راجپوت, اگر میں ان سے کہوں کہ آپ پاکستان میں اپنا نام بدل دیں اور اپنے آپ کو چوہان, چوپڑا اور راجپوت نہ کہیں تو کیا اس سے وہ بدل جائیں گے؟ اسی طرح افغان بھی ہے. افغان نسلاً ہم افغان ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم پاکستانی افغان ہیں اور وہ افغانستانی افغان ہیں. یہ فرق ہے بس. ہم بارڈر کی فرق ہے, بارڈر کا فرق ہے, کیونکہ وہ وہاں رہتے ہیں, ہم یہاں رہتے ہیں. جس طرح یہاں پنجابی رہتے ہیں, وہاں انڈیا میں بھی پنجابی رہتے ہیں, یہاں سندھی رہتے ہیں, وہاں بھی سندھی رہتے ہیں, بلوچستان میں بلوچی رہتے ہیں, ایران میں بھی بلوچی رہتے ہیں. یہی حال ہمارا بھی ہے, سیم چیز ہے. یہ جس طرح کشمیر ہے, آدھے پاکستان میں ہے, آدھے کشمیری انڈیا میں ہے, تو اسی طرح ہم نسلاً افغان ہیں. پختون ہماری زبان کی وجہ سے پہچان ہے, نسلاً ہم افغان ہیں. تو افغان کو چھیڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ ہماری نسل پھر ختم ہو جائے گی. ہم کس طرح کہیں گے؟ ہم تو نسلاً افغان ہیں, زبان کے حساب سے ہمیں پختون کہا گیا ہے. افغان میں اور بھی قومیتیں شامل ہیں, اور سلسلہ ہمارا ملتا ہے بنی اسرائیل سے, یعنی اسرائیلی قبائل. کچھ پختون قبائل آریہ بھی ہے, لیکن زیادہ تر پختون قبائل بنی اسرائیل ہے. اور خوشحال خان خٹک بابا نے 300 سال پہلے کہا تھا کہ پخائست باندے ختم دا وینادا چپا اصل دا یعقوب قومو تبار دی. کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ خوبصورت اس لیے ہے کہ حضرت یوسف کی اولاد سے ان کا تعلق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشحال تو عام آدمی نہیں تھے, وہ تو ہمارے پشتوں کے بابا ہیں. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دور کے سب سے بڑے شاعر ہیں. وہ دنیا کے بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. 400 سال پہلے انہوں نے جو کچھ کہا ہے, یقین کریں ان سے آگے کوئی نہیں بڑھا. اور اس زمانے میں جنہوں نے کہا ہے, وہ فلسفہ, وہ حکمت, وہ جمالیات, وہ کمال, میں نہیں سمجھتا کہ اتنی قدرت زبان پہ اور اتنا قادر الکلام شاعر اور تخلیقی جوہر سے مالا مال شاعر میں نے نہیں دیکھا. جی جناب. جی 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 بالکل صحیح. اصل میں یہ ہے کہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کچھ لوگ سینکڑوں سال پہ محیط ہیں, کچھ 1-2 ہزار سال پہ, اور ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں تو 5,000 سال تک معلوم ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, فتح محمد ملک صاحب موجود ہے, ہمارے انسائکلوپیڈیا ہیں, تو ان کی موجودگی میں کیا کہہ پاؤں گا. لیکن اگر آپ غور کر لیں تو طوفان نوح کو گزرے ہوئے 7,000 سال ہو چکے. 7,000 سال. ہسٹری کے اساتذہ بیٹھے ہیں, وہ زیادہ تصحیح کریں گے میری اگر میں غلط کہوں. 7,000 سال طوفان نوح کو گزرے ہوئے ہو چکے ہیں, اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان زیادہ سے زیادہ 3,000 سال ہیں. تو دنیا 10,000 سال میں انسان اس دنیا میں موجود ہے. باقی جو کہتے ہیں کہ بندر تھا اور یہ بن گیا, یہ سارا بکواس ہے. ہم آسمانی کتابوں سے اگر ہم فیض اٹھائیں, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھیا پہلا ایجاد ہے انسان کا. یہ بالکل جھوٹ. اس نے کہیں تصویر یا کہیں اس کا ماڈل دیکھا ہوگا, تو وہ پہیا چکی سے ملتی جلتی چیز ہے. یہ چکی جو ہاتھ سے چلائی جاتی تھی,
2 پتھر ہوتے تھے، اس کو ہاتھ سے چلایا جاتا تھا، اور چکی کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں میچن. میچن کی سپیلنگ بنتی ہے MACHINE، میچن. اس کو آپ مشین کہیں لیکن یہ ہے میچن. تو اس کو ہزاروں سال پہلے ایجاد کیا گیا، اور پشتوں میں اس کو میچن کہتے ہیں. تو میں یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہوں کہ یہ شاید ہم لوگوں نے ایجاد کیا، اور اس وجہ سے اس کو میچن کو پروناؤنس کر کے مشین بنایا گیا. تو قدامت کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کی زندگی دنیا میں 10,000 سال سے آگے نہیں جاتی. تو جب اتنا عرصہ ہے تو اس دوران آپ کے نام کئی نام پڑ سکتے ہیں. تو روہیلا بھی پختونوں کو کہا گیا ہندوستان میں. روح اصل میں اس علاقے کا نام پختونخوا بھی تھا اور روح بھی تھا، روح بھی کہا گیا، تو روح سے روہیلا. ٹھیک ہے. اور افغان علاقے سے، اب چونکہ نسل کی وجہ سے افغان، زبان کی وجہ سے پختون یا پشتون، اور پٹھان کہا جاتا ہے. یہ کہانی تو میں حدیث کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن ابھی تک مجھے پرانی کتابوں میں بھی نہیں ملا. اگر وہ حدیث مجھے مل جائے تو اس میں مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہمارے ایک پردادا قیس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے، اور ان کی صحابیوں کے دعوت پر گئے، اور فتح مکہ میں بھی شریک رہے، اور اس سے وہ دوسری بار فتح مکہ میں شریک ہوئے. پہلی بار جب گئے تو حضرت خالد بن ولید نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی قیس بابا سے کرایا، اور قیس کا نام بھی تبدیل کیا. ان سے کہا کہ ایک اور ثبوت بنی اسرائیل ہونے کا، انہوں نے کہا کہ قیس نام عبرانی کا ہے، عبرانی بنی اسرائیل کی زبان ہے. ٹھیک ہے. قیس نام عبرانی کا ہے، اس کے ساتھ ایک عربی کا ٹکڑا بھی شامل کیا جائے تو قیس عبد الرشید ان کو بنایا گیا، اور ان کو بطان کہا گیا. بطان بے توے الف توا نون، تو اس سے پٹھان بن گیا. اور بطان سنا ہے کہ کہا جاتا ہے کشتی کی مرکزی لکڑی کو، جس میں ساری کشتی اس کے اوپر بنائی جاتی ہے. تو بہرحال تاریخ ہے، تاریخ میں ہم اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، جو پڑا ہوا مل جائے اسی کے سہارے ہم آگے بڑھیں گے. تو نام اس لیے مختلف پڑ گئے ہیں کہ کچھ علاقے کی حساب سے، کچھ زبان کی حساب سے، اور کچھ مذہب کی حساب سے، اور کچھ نسل کی حساب سے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اور پشتون گلی کا بہت عمدہ اور جامع تعارف آپ نے کیا. یہ نسوار کب سے پشتون کلچر میں شامل ہوئی، اس پر آپ نے بات کیا؟ یہ تو معلوم نہیں ہے. نسوار خالی پختونوں کے کلچر میں شامل نہیں. جرمنی میں اس کے تھوکنے کے مقابلے ہوتے ہیں کہ کتنی دور تک آپ نے پھینکا ہے. 29 فٹ تک ایک شخص نے وہ دور پھینکا تھا، اور وہ مقابلے میں ورلڈ چیمپئن ٹھہرا تھا. تو یہ شاید آرین قبائل کے ساتھ آئی ہے. اور نسوار یا پان یا حقہ، یہ ساری چیزیں کچھ غیر فطری سی ہیں، انسانوں میں مقبول ہو گئی ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لوگ یہ نسوار اور سگریٹ کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، تمام نقصانات، اور بس لوگ استعمال کرتے ہیں. تو زیادتی ہے، اور لوگ اس کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور اس میں کئی مثالیں بھی گڑ رکھی ہیں کہ بے نشے سر خود خری، کہتے ہیں کہ بغیر نشے کا سر تو گدھے کا ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو لوگوں نے غلط کام کے لیے دلائل ڈھونڈ کے کی ہیں. تو جو بھی ہے اور جب سے بھی شروع ہے غلط چیزیں ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھے. صحت سب سے پہلی ہے. جی پلیز. تو ایک چیز جو جاننے والی ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کہ جرگا سسٹم میں بھی عورت کو سزا دی جاتی ہے، جبکہ اب تو کافی تبدیلی اور نظام کافی مضبوط ہو چکا ہے، اور یقیناً عدالتوں میں پیش ہوتی ہے، مگر جرگے میں بھی قائم، اور وہاں پہ خواتین کو سزائیں دی جاتی ہیں. تو سر ایسا واقعہ 2007 میں ہوا کہ جرگے کی سزا پر وہ کوڑے مارے گئے، جس سے سارا آپریشن اور سارے معاملات. کیا آپ سمجھتے نہیں ہے کہ کیا عورت کی تعظیم کے لیے، اس کی سزا کے لیے اس کو تبدیل کرنا چاہیے کہ جرگے میں عورت پیش نہ ہو، اس کو کسی اور طریقے سے اس کا برائش کیا جائے؟ بہت اچھی بات ہے. اصل میں وہ جرگہ نہیں تھا، وہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا، اور وہ جرگہ ہمارا نمائندہ جرگہ نہیں تھا.
وہ ایک دہشت گردوں کا اپنا گڑا ہوا قصہ تھا اور انہوں نے اپنے انداز سے کیا. ہمارا جرگہ کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتا، اور جب کسی خاتون سے بھی جرم سرزد ہو جاتا ہے تو بڑی عمر کی خواتین جرگے میں بیٹھ کے خود اس کا فیصلہ کرتی. اس جرگے میں مرد موجود تھے، خاتون کوئی نہیں تھی. خاتون جب 50-60 سال سے اس کی عمر گزر جائے تو پھر اس کو پشتون معاشرے میں مرد کے برابر سمجھا جاتا ہے. اس کو باقاعدہ اپنے خیالات کے اظہار کا جرگے میں موقع دیا جاتا ہے. اور میں خود اپنے ذاتی تجربے سے کہتا ہوں، میرے کئی دوست جن کے ہاں میں جاتا رہا ہوں، تو اگر گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو سب سے بڑی عمر کی خاتون باہر نکل کے کہتی ہے بیٹھو آپ اجرے میں بیٹھ جاؤ، آپ کو کھانا چاہیے، چائے چاہیے، جو چیز چاہیے وہ آپ کو مل جائے گی، اور مرد کے آنے میں اتنا وقت ہے، یا جب مرد آ جائے تو پھر آپ مل لیں. تو یہ ہے کہ یہ جرگہ ہمارا نمائندہ جرگہ نہیں تھا. اور خوشحال بابا نے فرمایا تھا، رخ نگر ہرگز د ملک د پریخو نہ دے کہ ہر سوئے شفاعت شیخ او ملا کا. اس کا ترجمہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہتے ہیں رخنا گر اس نے دہشت گرد کو کہا ہے. رخنا گر کیا خوبصورت اصطلاح گڑی ہے. رخنا گر تو دہشت گرد کسی طور بھی ملک میں چھوڑنے کے لائق نہیں. اگر کوئی شیخ کوئی ملا اس کی سفارش بھی کرے تب بھی وہ ملک میں چھوڑنے کے لائق نہیں. تو وہ لوگ جو ہمارے کلچر کو اجاڑنا چاہتے ہیں، ہمارے مذہب کو اجاڑنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک کو اجاڑنا چاہتے ہیں، وہ ہم نہیں ہیں، وہ کوئی اور لوگ ہیں. میں نہیں ہوں، میرا نمائندہ جرگہ نہیں ہے. جب میرا نمائندہ جرگہ، میرے علاقے کا جرگہ، میرے ملک کا جرگہ، میرے صوبے کا جرگہ اگر ایسا فیصلہ کرے تو آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ تو بدماشی کی بات ہے. حاضرین کرام، برادر عزیز رفیق طاہر صاحب کا حجرہ جو ہے وہ ہمارے لیے انتظار کر رہا ہے، اس لیے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا. اور یہ اب میری زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت دن ہے کہ جب میں نے ایک ایسے دوست کو، یوسف زئی صاحب کو دیکھا جن میں سنتا بھی رہا اور کبھی کبھار ان کے تراجم پڑھتا بھی رہا. تو یہ شیخ صاحب کا احسان ہے کہ جب سے یہ آئے ہیں سینٹر آف ایکسیلنس میں، تو یہ پاکستان کے مختلف خطوں میں بسے ہوئے اور رچے بسے لوگوں کی شاعری سے، ان کے فلسفے سے، ان کی دانش و حکمت سے ہمیں آگاہ کرتے آ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی کمی ہے ہماری دانشگاہوں کے تعلیمی اور تربیتی پروگرام میں کہ وہ علاقائی زبانیں جنہیں ہم کہتے ہیں، اور میں جنہیں قومی زبانیں کہتا ہوں، اپنی قوم کی زبانیں ہیں ساری، ان سب کو بھلا بیٹھے ہیں. اردو کو بھی ایک طرف کر دیا ہے، قومی زبان کو بھی. نتیجہ یہ کہ ہم جو دانش و حکمت ان زبانوں میں ہمارے اپنے وطن کی خاک سے پھوٹی ہے، اس سے بڑی حد تک نئی نسل کو محروم رکھ رہے ہیں. میں آپ کی بات سنتا تھا اور مجھے یہ تاریخ کا ورق یاد آتا تھا کہ اورنگزیب کے نااہل جانشینوں کے دور آخر تک افغانستان مغل انڈیا کا صوبہ کابل تھا. اور میں اٹک کے قریب، میں اور رفیق صاحب کے علاقے میں ہم نے آنکھ کھولی تو ممکنہ یہ وجہ ہے کہ جو باتیں آپ بیان کر رہے تھے، حجرے کو ہم حجرہ نہیں کہتے، لیکن ہمارے گاؤں میں بھی اسی طرح سے محفل جمتی ہے. تو اس قدر اشتراک ہے ہمارے عوامی تہذیب اور ہماری عوامی جو فکر و دانش ہے. وہ زبانیں جدا جدا ہیں لیکن دل ہمارے ایک ہے. تو یہ دلوں کی ایکتا، وحدت،
فکری وحدت پھر سے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ادبیات کو اور ہماری اپنی ادبیات کو مرکزی اہمیت دے. اسی سے سائنس اور حکمت کے باغات بھی ہرے رہیں گے اور اسی سے ہمارے اندر یکجہتی بھی پیدا ہوتی رہے گی. آپ مجھ سے مختلف زبان بولتے ہیں، جدائی اس طرح کی الفاظ کی ہے لیکن دلوں کی نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک سرزمین میں سانس لیتے ہیں. میں دہرانا نہیں چاہتا، وقت بھی تھوڑا ہے اور تکرار بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن مجھے یہ بات کبھی نہیں بھولتی کہ سندھ ایک ہے اور اس کی پیٹھ اقبال کی نظروں میں ہندوستان کی طرف ہے اور اس کا چہرہ اپنے مغرب کی جانب ہے. تو یہ جو ہم یہ تک نہیں سوچتے کہ جسے ہم سندھ کہتے ہیں وہ کیوں سندھ ہے، دریائے سندھ. تو دریائے سندھ کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں سے بہتا ہوا سمندر میں جا کے گرتا ہے کراچی کے. تو وہ سارا علاقہ جہاں سے دریائے سندھ گزرتا ہے وہ سندھ ہے. اس کا آج نام پاکستان ہے اور پاکستان کے ہمسائے میں مغرب کی جانب جتنی دنیا آباد ہے اس کی اور ہماری زبانیں جدا جدا ہیں، ہمارے دل ایک ہیں. اب اس قلبی وحدت کو توڑنے کے لیے مغربی سامراج کل بھی سرگرم عمل تھا، آج بھی سرگرم عمل ہے. تو اس کا مقابلہ کرنے کی خاطر وحدت انسانی کی جانب اس سارے علاقے کی وحدت کے گیت گانے کی خاطر ہمیں کام وہاں سے شروع کرنا چاہیے جہاں اقبال نے چھوڑا تھا. اقبال کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زیادہ نہیں تو ان کی ایک مثنوی پس چه باید اے اقوام شرق، اے مشرق کی قوموں آپ کیا کرنا چاہیے. تو یہ 30s میں ارلی 30s میں لکھی گئی ہے اور شروع یہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ شب گزشت و آفتاب آمد پدید. تو ابھی تو رات نہیں گزری، وہ تو رات کے گزرنے کہ ہمیں پاکستان سے 15-16 سال پہلے کہہ رہے تھے کہ رات گزر گئی اب ہم آزاد ہو گئے. تو آزاد ہونے کے بعد غلام کیسے چلے آ رہے ہیں ہم سب؟ اس لیے کہ اسی مثنوی کے آخر میں طریقہ بتایا گیا ہے آزادی حاصل کرنے کا، اور وہ ایک مصرع ان کا ہے، اس کا ترجمہ میں سنا دیتا ہوں. کیا طریقہ ہے خودی کا بیدار کرنے کا؟ کہ مانگے تانگے کے ریشم پر اپنے خطر کو ترجیح دو. تو جب ہم خطر پہننے لگیں گے اور مانگے تانگے کا ریشم نہیں لیں گے اور ریشم کی اگر محبت ہے تو اپنی زمین سے ریشم اگائیں گے. جب اپنی خودی کو سمجھیں گے، اس کی تعبیر کریں گے تو پھر چلے گا، وہیں پہنچیں گے ہم کہ اس سارے علاقے میں ساری اقوام مشرق جو ہے ان کا دل ایک ہے، جغرافیہ جدا جدا ہے. تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے اور آپ کے حجرے کے درمیان زیادہ داخل نہیں رہوں گا حارج، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے اس خطاب سے میں اتنا متاثر ہوا کہ آپ کو مزید ایک طرح سے انتظار کرنے پہ مجبور کر دیا. یہ جو سوال جواب ہیں اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اوور اے کپ آف ٹی. اس دوران ہمیں کچھ نئے ساتھیوں نے بھی جوائن کیا ہے، ان کی آمد کا بھی شکریہ. سینئر ایڈوائزر جناب پروفیسر ڈاکٹر رفیق طاہر صاحب، سر خوش آمدید اور شکریہ آپ کی آمد کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. آپ کی وجہ سے یہ ایونٹس ہوتے رہتے ہیں آرگنائز. سر آپ کی
آمد کا شکریہ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، استادوں کے استاد ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور اقبال کے تھاٹ کے ساتھ ہمیشہ ایسوسیٹیڈ رہے ہیں، شفقت کا ہمیشہ مظاہرہ کیا ہے، آج کے سیشن کو بھی چیئر کیا ہے. ہم تھوڑا کنکلوژن کی طرف جائیں گے اینڈ آئی ووڈ ناؤ ریکویسٹ دی سینئر ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر رفیق طاہر صاحب who is a renowned educationist, administrator. ڈاکٹر صاحب کے کریڈٹ کے اوپر مدرسہ ریفارم کمیشن کو صدر نشینی کرنا، اس کو چیئر کرنا، یہ بھی ان کے کریڈٹ پر ہے. سنگل نیشنل کریکولم کو ڈیزائن کرنا ہو یا نصاب کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے یا تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں جو اعلیٰ سطح پہ کی جاتی ہیں، ان کا ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ رہے ہیں، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہ جو سینٹر آف ایکسلنس ہے، اس کے ذریعے مختلف چیئرز کو لک آفٹر کر رہے ہیں، سیشنز ہو رہے ہیں، اکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. سر آئی ووڈ ناؤ ریکویسٹ یو ووٹ آف تھینکس کے لیے اگر آپ تشریف لے آئیں، تو پھر ہم اس کے بعد چائے کے لیے جائیں. آئی نو کہ ہم سر کی باتیں اتنی انٹرسٹنگ تھی کہ کافی ٹائم ہم لگا دیا اس پہ. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے ایک ناشاد صاحب پروفیسر ہیں، ڈاکٹر صاحب، وہ کافی دنوں سے غائب تھے. آج مجھے یہاں کھڑے ہوتے ان کو دیکھ کے بھی خوشی ہوئی کہ وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاء اللہ. یہ ایک بڑا ہی جس کو کہتے ہیں کہ میں نے یہاں جتنے اب تک سینٹر آف ایکسیلنس میں ہمارے پروگرام ہوئے ہیں، ان پروگراموں میں اس کو سب سے کامیاب ترین پروگرام اس لیے کہتا ہوں کہ سوالات ابھی رک نہیں پا رہے تھے، اور بہت سے ایسے لوگ جو کہ ایسے موقعوں پہ بہت کم، مطلب ان کو ہم بلا تو لیتے ہیں، وہ آ بھی جاتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگ آ کے گھڑی پہ نظر رکھتے ہیں، ہمارے اوپر نظر نہیں رکھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جس انداز سے آج بات کی، اور سچی بات ہے کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم ایک پختون کلچر میں بیٹھے ہیں، اور اس کی ایک ایک ٹرمینالوجی جب انہوں نے حجرہ سے شروع کیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پورا، کیونکہ ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں پختون جن کے ہاں ہمیں بہت سی جگہوں پہ باجوڑ تک بھی جانا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ایک ایک دو دن بھی رہ کے آتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کتنی رچنس ہے اس کلچر میں. لیکن مجھے اس بات پہ آج بہت خوشی ہے کہ وہ چیزیں ہماری ایک علاقے کی حد تک محدود ہیں. اگر وہی چیز میں، جو میرا آبائی علاقہ یہاں سے کوئی 1 گھنٹے 1.5 کی ڈرائیو پہ چکوال ہے، تو شاید وہ ان ٹرمینالوجی سے واقف نہیں ہے. بہت سی کم ایسی چیزیں جو ان کو پتہ ہیں. تو یہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس، اور یہ ہماری جو ہسٹری چیئر ہے، یہ آج بہت سے ایسے وہ لوگ جو کہ یہاں پہ پشتو سپیکنگ نہیں آئی ہے انہوں نے، تو ان کے لیے بہت اعلیٰ چیزیں ہیں. ان چیزوں سے واقفیت، اور یہی بنیادی مقصد تھا ہمارا سینٹر آف ایکسیلنس کا، جو ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب نے جب یہ قائم کیا اور یہ چیئرز بنائی، تو ان کا مقصود بھی یہ تھا کہ ان چیزوں کو ڈسیمینیٹ کیا جائے، ان کو محدود. ہم دیکھیں ایک یونٹ ہے پاکستان، اور یہ اتنی وہ چیزیں ہیں جن کو آپ جب آپ نے سنا اور دیکھا، سچی بات ہے میری اپنی بھی دلچسپی میں، اور کئی ایسی چیزیں جو میں نے تو، کیونکہ میرا بہت زیادہ کے پی سے تعلق رہا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی، ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھا، ان بہت سی چیزوں سے واقفیت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم نے پروفیسر صاحب سے بہت ایسی چیزیں سنی اور سیکھی جو کم از کم میرے نالج میں بھی موجود نہیں تھی. تو ہم ان کے بہت مشکور ہیں سر کہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے ایک ان ساری چیزوں سے ہمیں آگاہی دی، اور ہمارے نوجوان اور ہمارے باقی سینئر جو یہاں بیٹھے ہیں، اور اتنی میں کہتا ہوں اب تک ایک دلچسپی قائم ہے. یہ آپ کی کامیابی کا راز ہے کہ 1% بھی کسی نے دلچسپی لوز نہیں کی. اگر ہمیں چائے کے ٹھنڈا ہونے کا احساس نہ ہوتا، جو کہ ہم نے، کیونکہ ہم نارملی سارے جو ہمارا ہوتے ہیں سیرت کے یا اقبال چیئر کے فنکشن، تو ہم 1 بجے تک چائے پی کے روانہ ہو چکے ہوتے ہیں. تو آج تو ابھی ہمارا وہ مرحلہ باقی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی سود مند سیریز انعام شیخ صاحب کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آتے یہ لکھ کے بھیجا، اور ہم نے جیسے ہی وی سی صاحب کو بھیجی تھی، ان کا جی رفیق صاحب گو ہیڈ فوری کریں جی. تو الحمدللہ ہم ابھی
یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے اس سیریز کا، اس ایکسٹینشن لیکچر کا تیسرا. تو ہاں بلکہ ہم سندھ والے کو کہ وہ ذرا میڈم کو ہم کسی اور اس میں لے کے جی، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں صرف آدھے منٹ کی اتنی گزارش کر دوں آپ سب، کیونکہ بہت سے نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا سینٹر آف ایکسیلنس ہے، اور اس سینٹر آف ایکسیلنس کی یہ 3 چیئرز ہیں، جس میں ایک سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چیئر ہے، جس کا کام سیرت النبی پہ بہت سی ایسی چیزیں تمام لوگوں تک پہنچانا جو کہ نارمل ایک یونیورسٹیز کے اندر، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو BS MS اور اپنے تھیسز اور پڑھائی سے جان نہیں چھوٹتی، آپ اس میں مگر رہتے. لیکن یہ ایک ایسا فورم قائم ہوا اس یونیورسٹی کے اندر، اور یہ پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہے کہ جو کہ بڑے کامیابی کے ساتھ اس فورم کو چلا رہی ہے. حالانکہ پاکستان کی 14 چیئر ہیں دنیا کے ممالک میں. فتح محمد ملک صاحب بھی 2 چیئر پہ رہ چکے ہیں، اور میں نے وزارت تعلیم میں رہتے ہوئے ان ساری چیئرز کو بہت عرصہ ڈیل کیا. وہ ساری ان ایفیکٹو ہیں، ایک بھی نہیں چل رہی دنیا میں اب ساری. اور پاکستان میں ہم نے سیرت چیئر بنائی HAC کے تحت، کسی یونیورسٹی میں فال چیئرز نہیں ہیں. الحمدللہ یہ واحد سینٹر ہے جس کی 3 چیئرز، یعنی دوسری چیئر ہماری اقبال تصور اور مسلم تھاٹ پہ ہے، فتح محمد ملک صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور تیسری چیئر ہماری جو ڈائلاگ ود ہسٹری جسے انعام شیخ صاحب ہیڈ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا پیغام ہے. ہماری اس طرح کے دعوت ناموں پہ آپ ضرور تشریف لائیے، اور اسی طرح کا علم کی شیئرنگ اور اس طرح کا ایک جو علم کی کرنیں ہیں وہ یہاں اسی سینٹر سے اور انہی چیئر سے پھوٹ رہی ہیں پورے ملک کے لیے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مہمان کا، جنہوں نے بہت تکلیف کی پشاور سے تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں ان ساری چیزوں کی آگاہی دی. اور میں وہ ان تمام لوگوں کا جو یونیورسٹی سے باہر سے تشریف لائے ہیں، ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ ایک اپرچونٹی دی. تھینک یو سو مچ. جو ہم سب ہمیشہ سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن سم ہاؤ اس پہ اتنا عمل نہیں کر پاتے ہیں. تو اس وقت میرے سامنے جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کے لیے یہ پیغام چھوڑتی ہوں کہ آپ فیوچر ہے پاکستان کا، آپ نے باغ دور سنبھالنی ہے. تو اس یونٹی ان ڈائیورسٹی کے میسج کو سمجھیے اور اس کو لے کر آگے جائیں. پاکستان کو اس کی بہت ضرورت ہے. آپ سب کے لیے چائے کا انتظام ہے جی. تھینک یو ویری مچ. تمام احباب کے آنے کا بہت شکریہ، اتنی لرنڈ گفتگو کا حصہ بننے کا بہت شکریہ. چائے کے اوپر ہم مزید بات کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.